بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم دین کورس کے 9ویں سبق کے اندر آج ہم پڑھیں گے آداب مسجد، کہ جب انسان مسجد کے اندر آتا ہے تو کون کون سے آداب جو ہیں وہ انسان کے لیے ضروری ہیں، اللہ کے گھر کے آداب کون سے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دمک پیدا ہو یہ منع ہے۔ سمجھ آئیے، اکثر بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو مسجدوں کے اندر دوڑتے ہیں، اسی طرح بڑے لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح شرارتیں کرتے ہیں، تو مسجد کے اندر دوڑنا، مسجد کے اندر زور زور سے ایسے پاؤں رکھنا یہ بڑا سخت ترین منع ہے اور گناہ ہے۔ نمبر 2، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی پانی کی چھینٹ مسجد کے فرش پر گرانا ناجائز ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کئی لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے آ کے نا ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سمجھیے چھنکنا جسے کہتے ہیں ہاتھ چھنکنا، تو یہ شیطان کا پنکھا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ شیطان کا کیا ہے؟ پنکھا۔ تو ایسے ہاتھ چھیننا یہ بھی سخت ترین گناہ ہے۔ اسی طرح کئی لوگ آ کے نا وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر ایسے ہاتھ ایسے صاف کر رہے ہوتے ہیں، سمجھے ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، پانی کے قطرے جو نا وہ مسجد کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وضو کا پانی جب آپ ایک بار تو پانی استعمال کر لیتے ہیں وہ ہوتا ہے مائع مستعمل۔ مائع مستعمل استعمال شدہ پانی جو ہے وہ اس کا ایک قطرہ بھی، ایک چھینٹ بھی جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں گرنی چاہیے۔ سمجھیے کوئی پانی کا قطرہ بھی مسجد کے اندر گر گیا ہے تو یہ منع ہے اور یہ گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ مسجد میں زور سے چھینک مارنا، زور سے کھانسنا، اسی طرح بلند آواز سے ڈکار مارنا، جمائی کی آواز جو ہے وہ پیدا ہونا بلند آواز سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منع ہوتی ہیں۔ پہلے یہاں سے لے لیتے ہیں کہ زور سے چھینک مارنا، اگر کسی کو چھینک آ بھی گئی ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس کو روکنے کی، اور کوشش کرے کہ جتنی کم آواز پیدا ہو وہ کم سے کم جو ہے وہ آواز نکالے۔ اسی طرح زور سے کھانسنا، اگر مسجد کے اندر کسی کو کھانسی آ بھی گئی ہے، انسانی تقاضا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ جتنی آواز کم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کم سے کم آواز کے اندر کھانسے، وگرنہ کوشش کرے کہ نہ ہی کھانسے۔ اسی طرح بلند آواز سے ڈکار مارنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اسی طرح ڈکار ماری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا پیٹ دنیا کے اندر کھانے کے ساتھ زیادہ بھر جائے گا نا وہ ڈکار مارتا اور قبر کے اندر اس کا پیٹ جو وہ جہنم کی آگ کے ساتھ بھر جائے گا، اس کا پیٹ جہنم کی آگ کے ساتھ کیا ہوگا؟ بھر جائے گا۔ تو اس لیے بلند آواز سے ڈکار نہیں مارنی چاہیے۔ اسی طرح جمائی لینا، سمجھئیے، تو وہاں پر بھی ہونا چاہیے کہ الٹا ہاتھ جو ہے نا بایاں ہاتھ الٹا کر کے اپنے منہ کے اوپر رکھ لیں، یا اس طرح سیدھا کر کے، اور یہ تصور کر لیں کہ اللہ کے جو نبی تھے نا ان کو جمائی نہیں آتی۔ جس بندے کو جمائی آ رہی ہو وہ بندہ یہ سوچ لینا اللہ کے نبی کو جمائی نہیں آتی تو اس کو جمائی نہیں آئے گی بعد میں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جب آئے تو آپ یہ نہیں ہے کہ آواز بلند آواز سے آپ جمائیاں لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے وہ جمائی لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ منع ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ منع ہے۔ مسجد کے اندر بلند آواز کے ساتھ باتیں کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کسی کے اندر عیب ہے تو اس عیب کو بلند آواز سے بتانا یہ سخت ترین کیا ہے؟ منع ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے تو ان کو دانت نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو مسجد میں ہنسنا جو ہے یہ قبر میں کیا لاتا ہے؟ اندھیرا لاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی موقع محل ہو، کوئی اچھی بات لگ جائے، خوبصورت بات ہو، یا کوئی موقع ایسا ہو تو اس میں تبسم کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ تبسم کا مطلب ہے مسکرانا یہ اور چیز ہوتا ہے، لیکن ہنسنا جو ہے یہ اور چیز ہے۔ اور کہکہ لگا کے دیکھ کرنا جس سے انسان کے دانت اور داڑھیں نظر آ جائیں یہ جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ جو بندہ مسجد کے اندر زیادہ زور سے ہنستا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس بندے کی قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جو بندہ مسجد کے اندر ہنستا ہے اس کی قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں حدث یعنی ہوا خارج کرنا یہ جو ہے یہ سخت ترین گناہ ہے۔ یہ سخت ترین کیا ہے؟ گناہ ہے۔ مسجد میں پاؤں سمیٹ کر بیٹھیں، پاؤں پھیلانا منع ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر بڑے چودھریوں کی طرح جانے جس طرح گھروں میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ٹانگیں پھیلا کے،
تو وہ اسی طرح مسجد کے اندر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، تو پاؤں پھیلا کر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاؤں سمیٹ کر اللہ کے گھر میں بیٹھیں، دو زانوں ہو کر بیٹھیں، اگر مشکل ہے تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، لیکن قبلے کی طرف گھر میں ہوں تب بھی، مسجد میں ہوں تب بھی قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر جو ہے وہ اس طرح پاؤں پھیلانا جو ہے یہ سخت ترین منع ہے۔ اسی طرح مسجد میں استعمالی جوتا پہن کر جانا سخت بے ادبی ہے۔ استعمالی جوتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نارمل روٹین کے اندر جو انسان جوتا باہر استعمال کرتا ہے وہی جوتا انسان پہن کر مسجد کے اندر چلا جائے، جس طرح کہ یہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں، تو یہ سخت ترین گناہ ہے۔ یہ نہیں پتا ہوتا یہ جوتا جو ہے یہ گندی جگہ پر لگا ہو، سمجھ آئیے، تو گندگی اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو یہ نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے علماء نے اس سے ہو سکتا ہے کہ چلتے چلتے کسی نے پیشاب راستے میں کیا ہو، وہاں پہ اس کا جوتا پڑا ہو، سمجھے پاؤں پڑ گیا ہو، جوتا لگ گیا ہو، تو وہی لا کے لوگ مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ منع ہے۔ بات سمجھیں۔ اسی طرح نمبر 9، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور خوشبودار رکھنا یہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے محلوں کے اندر مسجدیں بنائیں اور ان مسجدوں کو جہاں تک ممکن ہو صاف ستھرا رکھیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، سمجھ آئیے، اور فرمایا کہ اس کو خوشبودار رکھیں۔ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، ایک مرتبہ ایک عورت تھی مسجد نبی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رات کو اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ نبی پاک نے پوچھا وہ عورت کا کیا بنا، بوڑھی عورت کا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے جنازہ بھی پڑھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور جا کر دوبارہ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کے جسم کو کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو جو لوگ مسجد کے اندر آ کے گند ڈال دیتے ہیں، نسوار کھانی ہے تو صفوں کے نیچے ہیں، ٹافیاں کھانی ہے تو صفوں کے نیچے، تو یقین رکھیں وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ جب وہ قبروں کے اندر جائیں گے، قبر کے اندر بچھو ہیں، سانپ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے جسم کو جو ہے نوچ نوچ کے کھائیں گے، سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے اللہ کے گھر کو صاف رکھنا چاہیے، اللہ کے گھر کے اندر گند نہیں ڈالنا چاہیے، قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کی قبریں جا کے ذرا دیکھیں، ان کی قبروں سے سانپ نکل رہے ہوتے ہیں، بچھو نکل رہے ہوتے ہیں، نیولے نکل رہے ہوتے ہیں، کھول کر دیکھتے ہیں وہاں پہ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھئے وہ سارا کچھ کھا لیتے ہیں ان کا۔ خیر آگے 10واں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے۔ منہ میں بدبو ہو تو اس سے مسجد میں جانا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اس سے دوسرے نمازیوں کو بدبو پہنچتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے منہ کے اندر سمیل آتی ہو نا وہ اللہ کے گھر میں نہ آئے، سمجھئے، اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھے گا تو فوراً آ کے فرشتے سنتے ہیں، یہ فرشتے کرامن کاتبین اس کا قرآن سنتے ہیں، تو فرمایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بات سمجھئے، نمازیوں کو بھی بعض کا تکلیف ہوتی ہے، یار یہ مسجد میں آیا یہ بات کر رہی ہے، یار اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے۔ آپ کسی شادی حال میں بھی چلے جائے تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھئے، لیکن اگر ہم نے دنیا میں کسی پروگرام پہ جانا ہو تو بڑا ویل ڈریس ہو کے جاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن جب ہم مسجدوں میں آتے ہیں صبح بچے اسی طرح گندے کپڑے، واش روم بھی مسجد کے استعمال کرنے ہیں، نہ اپنا پتہ ہے نہ مسجد کے آداب کا پتہ ہے۔ تو میں آگے ایک مسئلہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا، جسم میں بدبو ہوں اور دوسرے نمازیوں کو ایذا پہنچتی ہے، ایذا کا معنی ہوتا ہے تکلیف، ایذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف۔ دوسرے نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہو تو اسے بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ مثلا اس نے مرہم لگائی ہے یا گندک وغیرہ لگائی ہے، تو گندک جو ہے نا ظاہر بات کسی کو خارش اس نے گندک لگائی ہو تو اس کی ایک سمیل ہوتی ہے، یا بعض اوقات اس نے کوئی مرہم ایسے لگا دی ہے کہ اس کے اندر سمیل آتی ہے، سمجھ آئیے، یا وہ پرانی اس نے لگا دی تھی، اس طرح کوئی مالش اس نے گندے تیل کے ساتھ کر لی ہے، تو وہ اگر آ جاتا ہے مسجد میں تو اللہ کے گھر میں آنا ہے نا تو انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے، جسم کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، سمجھئے، ہمیں دنیا میں کسی شادی پہ جانا ہو تو پھر تو ہم بڑے شوق سے چلے جاتے ہیں، صاف ستھرے بن کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ایسے گندے مندے، شکلیں بری، صحیح ایسے منہ اٹھا کے جو ہے نا آ کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔
جس نے پیاز کھایا ہو تھوم کھایا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے۔ اچھا پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں، پیاز ہے، لہسن ہے، مولی ہے، یہ اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں جس کو کھانے کے کچی اگر کھائیں تو سمجھے کچی تو پھر منہ سے سمیل آتی ہے، تو نبی پاک کی واضح حدیث پاک ہیں کہ کچا پیاز کھا کے، کچا تھوم کھا کے، کچی مولی کھا کے، اس طرح کی کوئی اور چیزیں کھا کے جس سے سمیل پیدا ہوتی ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا ہماری مسجدوں کے قریب وہ لوگ نہ آئیں، ہماری مسجدوں کے قریب ہرگز وہ نہ آئیں۔ تو ایسا کرنا جہاں اگر پیاز کو پکا لیا جائے، پکا کے کھا کے آئے ہیں، تلا ہوا کھا کے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بو پیدا ہو، جس میں بدبو ہو، مثلا مولی ہے، کچا گوشت ہے، مٹی کا تیل ہے، جس کو منہ میں بدبو آنے کی بیماری ہو، ایک یہ مسئلہ بھی ہے، یا کوئی بدبودار زخم ہو، یعنی زخم ہے لیکن لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، یا اس سے سمیل پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بدبودار دوائی لگائی ہو کہ زخم تھا اس نے دوائی ایسی لگائی جس سے سمیل پیدا ہو رہی ہے، سمجھیے، اور باقی نمازیں اس سے پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ علماء نے منع کیا ہے، سمجھیے، تو یہ آداب ہوتا ہے۔ تو جب تک بو ختم نہ ہو اس کو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ اب وہ گھر میں نماز پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو تب بھی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اس کا ایک شرعی عذر ہے، بات سمجھئیے۔ تو گھر میں آنا ہے تو صاف ستھرا لباس پہن کے آئیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ نیا لباس یہ پہن کے آئیں، پرانا لباس ہو لیکن دھلا ہو، صاف ستھرا ہو، یہ نہیں ہے کہ 4 دن بندہ نہائے نہ اور وہ بندہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے اندر جب لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، گرمیاں ہوتی سخت، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے نا وہ ہمارے اللہ کے گھر کے اندر غسل کر کے آئے، اس لیے جمعے والے دن غسل سنت قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ جب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا اس کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی، سمجھئیے، تو جسم سے بدبو نہیں آنے، آگے گرمیاں آ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے، تو کوشش کریں کہ روز جو ہے وہ غسل کرنے کی۔ خیر یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ اب آگے 13واں مسئلہ یہ کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سارے ذرا پڑھیں، اللہ رحمتک۔ حدیث پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضور علیہ السلام جب بھی مسجد میں آتے اذا داخل المسجد قال، تو آپ پہلے یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، پھر اس کے بعد یہ پڑھا کرتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ جب مسجد سے نکلیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے نکل کے جائیں جب چھٹی ہو تو جیسے آپ جانوروں کو چھوڑتے ہیں تو جانور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، تو جیسے کوئی بندہ قیدی ہو 100 سال کا اس کو قید سے نکالا جائے تو وہ بڑا خوشی سے باہر جاتا ہے، ایسے نہ جائیں۔ آداب ہوتے ہیں کہ جب مسجد سے نکلنا ہے تو آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ نکلیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا کیا کرتا ہوں؟ سوال کرتا ہوں، میں تیرے فضل اور تیری رحمت کا کیا کرتا ہوں؟ یہاں پر ضمناً ایک چیز آ چکی ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے نا تو سب سے پہلے دایاں قدم مسجد کے اندر رکھیں، سب سے پہلے کیا کریں؟ دایاں کا مطلب یہ کہ سجا پیر، سمجھیں، تو دایاں قدم جو ہے آپ مسجد کے اندر رکھیں، پھر اس کے بعد آپ بایاں پاؤں جو ہے وہ مسجد کے اندر رکھیں۔ جب آپ مسجد سے نکلیں، جب مسجد سے باہر نکلیں تو پہلے جو ہے آپ بایاں قدم باہر نکالیں، سمجھ آ گئی، پھر اس کے بعد دایاں قدم جو ہے باہر نکالیں۔ یہ پتہ چل گیا نا کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو کون سا قدم پہلے رکھنا ہے؟ دایاں، اور جب نکلنا ہے تو پھر ہے بایاں قدم۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جب ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو عام طور پہ دایاں قدم جوتا اس طرح نکال کے، وہ جوتے کے اعضاء میں سے ایسے نکال کے ایسے ہی مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں، سمجھئیے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ جوتا پہنے تو اس کا اصول یہ ہے کہ دایاں قدم جوتے کے اندر پہنے، سمجھئیے، دایاں قدم جوتے کے اندر داخل کریں، پھر اس کے بعد جب بایاں قدم جوتے کے اندر داخل کریں۔ تو جب آپ مسجد میں آئے نا، مسجد میں آئیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اچھا جب جوتا اتارنا ہے تو میں نے کیا بتایا، اتارنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، پہلے بایاں قدم نکالنا ہے،
تو لوگ مسجد میں آتے ہیں تو ایسے ہی جوتا ایسے اتارتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے وہ قدم اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک سنت پہ تو عمل کر رہے ہیں، ایک سنت جو مسجد کے اندر جو قدم رکھ رہے ہیں پہلے دایاں، یہ تو سنت چلو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا، لیکن جب اس نے جوتا اتارا ہے نا، اتارا ہے تو اس وقت اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ بایاں قدم اس طرح باہر نکالتا جوتے سے، پھر اس طرح جوتے کو اوپر رکھتا، پھر دایاں قدم نکال کے نا اس طرح مسجد کے اندر رکھتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اسی طرح جب مسجد سے نکلتے، کبھی دیکھیں نا کسی بوڑھے کو، یہ سیانے بندے کو آپ کو بتائے گا، جب مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ نے بایاں قدم نکالنا ہے نا، تو یہ نہیں کرنا کہ بایاں نکالا ایسے ہی پاؤں میں جوتا جو ہے جوتے میں پاؤں داخل کیا تو ایسے باہر نکل گئے، نہیں، وہ نکالنا ہے بایاں قدم تو آپ نے جوتے کے اوپر رکھ لینا ہے، پھر دایاں قدم نکالنا ہے تو وہ جوتے کے اندر پہننا ہے، سمجھئے؟ تو جوتے کے اندر داخل کرنے کے بعد پھر آپ نے بایاں قدم جو ہے وہ داخل کرنا ہے۔ بات سمجھئے؟ یہ دونوں آپس میں اپوزٹ چیزیں ہیں، دونوں ٹیکنیکلی جو ہے نا اپوزٹ چیزیں ہیں، تاکہ بندے کو دونوں سنتوں کا ثواب مل جائے۔ خیر یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف ہوتا ہے، بندہ یہ کہہ لے نویت سنت الاعتکاف، ٹھیک ہے، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں سنت اعتکاف کی کیا کرتا ہوں؟ نیت۔ علماء نے اس کو کہا کہ یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، مسجد کے اندر باتیں کرنا، مسجد کے اندر کھانا پینا، مسجد کے اندر سونا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن جب بندہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے نا، نویت سنت الاعتکاف، سمجھ آئی؟ جب یہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے نا، اگر بامر مجبوری وہ کھاتا بھی ہے تو تب بھی اس کو ثواب ملے گا، اگر بامر مجبوری کو بات بھی کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا، اگر بامر مجبوری اس کو لیٹنا پڑ جائے تھوڑی دیر کے لیے، سونا پڑ جائے تو تب بھی اس کو اعتکاف کا جو ہے نا وہ ثواب ملتا ہے، سمجھ آگئی؟ اس کو کہتے ہیں نفلی اعتکاف، جب تک وہ اللہ کے گھر میں رہے گا اس کا اعتکاف رہے گا، لیکن جب بھی وہ مسجد سے باہر نکلے گا نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسائل، تو ان سارے مسائل کو آپ یاد رکھیں، اور خاص کر یہ کہ آپ اللہ کے گھر کی صفائی رکھیں، اللہ کے گھر کی کیا کریں؟ یقین کریں بچے آتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، نہ تو ان کے کپڑے صحیح ہوتے ہیں، اسی طرح مسجد کے ارد گرد ہر طرف گاندھی گند پڑا ہوا ہے، تو کتنی یہ افسوس کی بات ہے، مسجد کے اندر کہہ کے جو ہے نا صفائی کرانی پڑتی ہے۔ خود اپنے دل کے اندر نا اللہ کے گھر کی محبت پیدا کریں، خود وقت نکال کے آئیں کہ چلو کوئی بندہ آیا آ کے مسجد کے صحن کے اندر جھاڑو لگا دیتا ہے، اندر جھاڑو لگا دیتا ہے، سمجھ اس کے اندر شرم والی تو بات ہے ہی نہیں، سمجھئے؟ تو اللہ کے گھر کی صفائی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو صاف کرے گا۔ ٹھیک ہے، سارے پڑھیں ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔